بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف سٹائل۔ ریڈینٹ لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ آپ اور ہم طے کر رہے ہیں تاریخ کے زینہ بزینہ اور دریچے کھولتے جا رہے ہیں کربلا اور ہماری ذمہ داریاں، کربلا کی حقیقت۔ کربلا صرف کربلا نہیں ہے، کربلا میں صرف جنگ نہیں ہوئی بلکہ ظلم ہوا، اور صرف ظلم نہیں ہوا بلکہ بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ کربلا میں صرف شہید نہیں کیے گئے، شہید کر کے لاشوں کو پامال بھی کیا گیا، اور صرف لاشوں کو پامال نہیں کیا گیا، سر بھی قلم کیے گئے۔ صرف سر ہی قلم نہیں کیے گئے، صرف شہیدوں سے، مجاہدوں سے، مردوں سے ہی نہیں لڑا گیا بلکہ خیموں کو جلا بھی دیا گیا۔ خیموں کو صرف جلا بھی نہیں دیا گیا بلکہ بیبیوں کی چادروں کو لوٹ بھی لیا گیا۔ آل رسول اب کربلا سے کوفہ آ چکے ہیں، اور کس ظلم کے ساتھ آئی ہیں یہ بیبیاں، اور کس طرح ان کو تشدد کے ساتھ لایا گیا۔ بچوں کو، ماؤں کی گود سے بچے گرتے رہے اور زخمی ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ اور کربلا سے کوفہ جب بی بی زینب آئی ہیں نا، کربلا محرم صرف 10 دن کا نہیں ہے۔ محرم 10 دن، امام حسین شہید ہوئے جب 10 محرم کو، ان کے شہداء جتنے بھی ہیں، اور اس کے بعد امتحان شروع ہوا ہے سخت ترین علی کی بیٹی کا۔ بی بی زینب کا امتحان شروع ہوا، سخت ترین امتحان، وہ امتحان جو ہر مستور نہیں دے سکتے۔ یہ صرف بی بی زینب کا ظرف ہی تھا کہ وہ اپنے یتیم بچوں کے ساتھ، اپنے یتیم بھتیجوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، اپنی بھابھیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ برہنہ سر سفر کرتی رہیں۔ درباروں میں، بازاروں میں آل رسول کو پھرایا گیا۔ 10 محرم کے بعد سخت امتحان ہے بی بی زینب کا، اور بی بی زینب نے ہر چوک میں، ہر بازار میں، ہر دربار میں بی بی نے تعارف کروایا ہے کہ ہم کون ہیں۔ کہیں کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کیونکہ جیسے باغی اعلان کرواتا تھا یزید کہ یہ باغی ہیں، یہ قیدی ہیں، تو بی بی فرماتی تھی کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ اور بی بی نے جگہ جگہ خطبات دیے، تاریخ بھری پڑی ہے، اور بی بی نے بتایا کہ ان کا خاندان کیا ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے نانا جو ہے وہ سردار الانبیاء ہیں۔ پھر جب بی بی اور پاک ہستیوں کو لایا گیا نا کوفہ میں، تو کوفہ میں اللہ آپ سب کو لے کے جائے، وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اس مقام کی زیارت کروائے اور ہمیں بھی بار بار جانا نصیب فرمائے۔ وہ مسجد میں جب یہ قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ لایا گیا تو اس قافلے کو وہاں پر ٹھہرایا گیا، اور وہ مسجد آج تک جو ہے نا وہ قدمے آل رسول کی وجہ سے وہ آج تک محفوظ ہے۔ اور اس مسجد میں ایک مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کو روتے ہوئے سنا، اس کی در و دیوار سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ پھر کوفہ وہ شہر ہے جہاں بی بی زینب شہزادی بن کر آئی تھیں، جہاں جب مولا علی کا دور حکومت تھا تو دارالخلافہ تھا نا کوفہ، وہاں بی بی جب آئی تھیں تو پہلی بار شہزادی بن کر آئی تھیں، اور جب بی بی شہزادی بن کر آئی تھیں تو مولا علی نے ایک دن تمام کوفے کی عورتوں کو بلایا، اور چراغ کی روشنی میں بی بی جناب زینب کا چہرہ دکھایا اور کہا کہ دیکھو اسے پہچان لو، اسے اچھی طرح سے جان لو، اسے پہچان لو، یہ میری بیٹی ہے، یہ زینب، یہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے۔
دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے شہر میں آئے اور تم اسے پتھر مارو. میں تمہیں اس کا چہرہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تم اسے پہچان لو، اسے جان لو. کیونکہ مولا کو کوئی وقت یاد آ گیا تھا کہ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ جب زینب اسی شہر میں، بی بی زینب اپنی باقی عورتوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ قیدی بنا کر لائی جائیں گی. ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں بی بی جناب زینب پر، اور ان برہنہ سر پر، اور ان چادروں پر کہ جو ظلم کے ساتھ لوٹ لی گئیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان پاک بیبیوں کے صدقے، ان پاک بیبیوں کی پاک چادروں کے صدقے ہر بہن بیٹی کی چادر کی حفاظت کرے، شرم اور حیا عطا فرمائے، اور سوائے غم حسین کے پروردگار عالم ہمیں کوئی بھی غم نہ دے. آمین ثم آمین.